آج شب قدر کی رات اور شب قدر کے حوالے سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آخری طاق راتیں 21 23 25 27 اور 29 اور ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق 19 سے باتیں شروع ہوتی ہیں شب قدر 19 سے 29 تک یہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا شب قدر کی ایک رات بتا دیں جس میں ہم جم کے عبادت کریں۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک رات بتائیں گے تو تم ایک رات عبادت کرو گے، اس لیے اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، تلاش کرو ان راتوں میں تاکہ ان تمام راتوں میں عبادت کر سکو۔ شب قدر کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں۔ شب قدر میں غسل مستحب ہے، 2 رکعت نماز مستحب ہے، 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا مستحب ہے، سورہ عنکبوت، سورہ دخان، سورہ روم پڑھنا مستحب ہے، دعائے جوشن کبیر و دعائے جوشن کبیر صغیر پڑھنا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا سنت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ شب قدر ہے کیا چیز؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اسے سمجھ سکے، بس ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا معصوم نے سمجھا دیا ہے، جتنا انہوں نے بتایا ہے اس کے آگے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سورہ انا انزلنا جو ہمارے نماز میں تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں، یعنی قدر کی رات میں۔ قدر مانا منزلت والی رات، عزت والی رات، بڑی رات۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں جیسا کہ میں اپنے خطبوں میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایک آیت کا پڑھنا ایک ختم قرآن کے برابر ہے، اور جب یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں ایک آیت پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ معصوم فرماتے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ معاف نہ کرا سکتا ہو تو شب قدر میں عبادت کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں جس مقصد کے لیے آج حاضر ہوا ہوں، یہ باتیں تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں۔ یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں ملائکہ اور ارواح نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ من کل امر، یہ سارے سال کے امر لے کے آتے ہیں۔ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس کا کتنا رزق ہے، کس کا کیا ہے، کس کا کیا ہے، یہ سارے امر، کس کی اولاد ہونی ہے نہیں ہونی۔ معصوم فرماتے لکھوا لو اس رات کو جاگ کر، بیٹے مانگنے ہیں، اولاد مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، مغفرت مانگنی ہے، مانگو۔ اس رات کو رحمت کے دروازے کھلے ہیں، پورے مہینے کھلے ہیں، لیکن شب قدر میں زیادہ کھلے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں جو بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی جو نہیں مانتے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کو، ان کے لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ سے سوال ہو، پوچھیں تو آپ کے علم میں ہو کہ ہم یوں ہی نہیں مانتے بلکہ ہم اپنے امام کی غیبت کو قرآن مجید سے مانتے ہیں۔ یہ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، ارواح نازل ہوتے ہیں، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، تمام امور لے کر آتے ہیں۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ تمام
तमाम अम्र कायनात में क्या होने वाला है, बारिश होगी नहीं होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, खुशहाली होगी, जो चीज भी कायनात में है ये सब इस रात के अंदर नाजिल होती है। अभी हमारी मर्जी हम क्या लिखवाते हैं, ये रात कुल अम्र, हर अम्र को लेके आते हैं। अच्छा, अब जब ये अम्र लेकर आते हैं फरिश्ते, तो ये कोई शब कद्र में भी आते हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। पैगाम क्या लाते हैं और किसके पास लाते हैं? एक पैगाम क्या है, वो मैसेज केड़वा देखो खनी था चंद, और किसके पास आते हैं, कौन है वो जिसके पास फरिश्ते आते हैं? उसके लिए कुरान मजीद में कहा, पहली बात तो बिल्कुल सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये पूरी रात सलामती वाली रात है, यहां तक कि फज्र नमदार हो जाए, फज्र से पहले तक ये सलामती की रात है। आते किसके पास है फरिश्ते? ये किसी मौलवी के पास, किसी मुफ्ती के पास, इमाम काबा के पास, ईरान में, इराक में, तेहरान में, पाकिस्तान में, किसके पास आता है? तो कुरान मजीद ने पुकार के कहा, समझने की कोशिश करो, युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूह, नाजिल होते हैं मलाइका और अरवाह, मिन अम्रिही, अल्लाह के हुक्म से, अला मन यशा, वो जिसके ऊपर चाहता है, मिन इबादिही, अपने जिस बंदे के ऊपर चाहता है। ये कुरान ये अमर लेकर आते हैं। अब वो बंदा होना चाहिए जो इतना काबिल हो कि जिसके पास फरिश्ते आ सके, फरिश्तों को देख सके, वो फरिश्तों से बातें कर सके, फरिश्ते उससे बातें कर सके। अब आगे असहाबे कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम पैगंबर के जमाने में पूरी जिंदगी 23 बरस कुरान मजीद नाजिल हुआ। किसी एक सहाबी ने दावा किया कि मैंने फरिश्ते को आते हुए देखा। किसी एक बड़े वली ने, किसी ने दावा किया कि मैंने फरिश्तों को आते हुए देखा। तो जो फरिश्ता नहीं देख सकता वो अमर कैसे ले लेगा? और हमारे पास तो भाई एक ही फरिश्ता आता है जिसे हम जानते हैं, और जब वो आता है तो छोड़ के नहीं जाता, फिर वो साथ लेके जाता है, जिसे मलकुल मौत कहते हैं। तो ये जो आयत है ये इस बात की तरफ दलालत कर रही है कि हर रात शब कद्र आती है, हर रात शब कद्र आती है, हर साल शब कद्र आती है माह मुबारक में, और शब कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं, अरवाह नाजिल होते हैं, और ये अल्लाह के किसी बंदे पर आते हैं, इबाद के ऊपर नहीं। अला इबादिही मन यशा, अपने बंदों में से, ये मन का लफ्ज है, ये बता रहा है कि एक बंदे पर आती, बहुत सारे बंदों पर नहीं आती है। ये जो पर्दे गैबत में, इसको कहते हैं अम्र, जो लेके आते हैं। और अम्र जिसके पास आता है उसे उलिल अम्र कहते हैं, और उसी की इताअत वाजिब है। उलिल अम्र जाहिर हो या पर्दे गैबत में, वो उलिल अम्र है, वो साहिब अम्र है, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा है। और ये अकीदा सिवाय कुरान मजीद का शियों के अलावा किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारा इमाम पर्दे गैबत में है, और हम जानते हैं कि ये फरिश्ते उसी इमाम के पास आते हैं। पैगाम क्या लाते हैं? अन अंज़िरू, पैगाम ये लाते हैं कि बंदगान खुदा अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह के साथ बेरुखी अख्तियार न करें, अल्लाह के आगे अपने आप को जुर्रतमंद न बनाएं, अल्लाह की मुखालफत न करें, अल्लाह से सरकशी न करें, बल्कि उससे डरते रहें, इसलिए कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है, वो हमारा माबूद है, वो हमारा हकीकी मालिक है। तो अब उसके बाद अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना है, उसके अलावा किसी और को अल्लाह नहीं मानना। राज़िक भी वही है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, पालने वाला भी वही है। हर एतबार से उसकी वहदानियत और उसकी उलूहियत पर यकीन रखना है। ये पैगामात फरिश्ते लेकर आते हैं किसके पास? उलिल अम्र के पास। क्यों कि लाते हैं अम्र, और अम्र आता है उलिल अम्र के पास।
اور اللہ اپنا امر ایسے کے حوالے نہیں کر سکتا جو خود بیچارہ معذور ہو، اس کے اوپر امر آتے ہیں کہ جو امر کو پہنچا بھی سکے اور امر کو قبول بھی کر سکے۔ اسی کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے کی باقاعدہ طور کے اوپر دنیا والوں کے سامنے فضیلت بھی بیان کی، اس دروازے کو پہچنوایا بھی۔ جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پیغمبر اکرم 6 مہینے بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق آخر عمر تک جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو علی علیہ السلام اور جناب زہرا اور حسنین علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے وہ گھر جو رسالت کی کان ہے، السلام علیکم، نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ کس پر؟ نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ ومعدن الرسالہ، سندھی میں پان چوندہ ہوں کھان، اردو میں کہتے ہیں کان، یعنی جو رسالت کی کان ہے۔ کان میں سے کیا نکلتا ہے؟ سون جی کھان، کوئلے جی کھان، لون جی کھان وغیرہ وغیرہ، یاقوت جی کھان، ہیرے جی کھان۔ آل محمد کون ہے؟ یہ کان ہے رسالت کی۔ رسالت یعنی اللہ کا جتنا بھی پیغام آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک آیا ہے، یہ سارے کا سارا ان کے پاس ہے، جن کے دروازے پیغمبر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے وہ گھر والوں تم پر سلام ہو جہاں روزانہ ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کبھی روٹیاں لینے آتے ہیں، کبھی چکی پیسنے آتے ہیں، کبھی بچوں کا جھولا جھلانے آتے ہیں، تاکہ دنیا پہچان لے کہ ملائکہ کس کے دروازے پہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شب قدر کے تمام تر برکتوں اور فضیلتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی اس مہینے میں قرآن مجید کی اور اپنے اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں معرفت قرآن اور معرفت اہل بیت عطا فرمائے۔